टेलीनॉर के 69 रुपए के रिचार्ज के पाइए 6900 ऑल इंडिया सेकंड और 69,000 टेलीनॉर सेकंड फ्री 28 दिनों के लिए। अस्सलाम वालेकुम। रजा साहब खैरियत? और जी रजा साहब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, फरमाइए ना। जी जी भाई, मैं जानना था ये आखिर बरेलवी बना कैसे जाता है, क्या करना पड़ता है बरेलवी बनने के लिए? भाई अभी काम कर रहा हूँ। ओके, आपको जब भी फोन अभी काम कर रहा हूँ भाई, तुम मुझसे बहस करना है ना, मेरे से तहरीरी बहस करो मुझसे। बहस भी मैं इसलिए चाहता हूँ और बड़ी इल्मी बात है, बहस नहीं करना। मेरे को पता है तुम पूछना नहीं चाहते, तुम मुझे बताना चाहते हो। क्या जानना चाह रहा हूँ, मैंने तो कुछ आपके साथ काटा भी नहीं। मैंने पूछा मुझे बरेलवी बनना है तो कैसे बनना पड़ेगा, आप बताइए। आप बता ही नहीं रहे। बरेलवी क्या है ये? हाँ वही मैं जानना चाहता हूँ। आप हो क्या, आपका मसला क्या है, बताओ पहले मुझे। नहीं, मुझे जानना है कि लोग बरेलवी बनते कैसे हैं, क्या करना पड़ता है। आप किस मसलक से मुंसलिक हैं, आप पहले ये बताएं मुझे। मैं तो मुसलमान हूँ, कुरान हदीस वाला मुसलमान। अरे कुरान और हदीस वाले हैं, और क्या वाले हैं? कुरान हदीस वाला ही होता है ना मुसलमान के, और भी कोई वाला होता है? और कुछ नहीं रहेगा कुरान हदीस के अलावा मुसलमान के लिए? बस कुरान हदीस काफी नहीं है मुसलमान के लिए? अरे कुरान हदीस तो काफी है, और भी कुछ है क्या मुसलमान होने के लिए? और क्या लगता है मुसलमान होने के लिए? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और क्या लगता है? हाँ, और भी कुछ लगता है इसके सिवा? और कुछ भी लगता है? अरे माँ अना अली की बात साहबी का कोई माना है आपके यहाँ पर? फिर उसमें बहुत सारी चीजें आ जाएगी ना। आप मुसलमान होने का पूछ रहे हैं, आप मुसलमान होने का या तरीका पूछ रहे हैं? अरे तो क्या, अरे सुनो मेरी बात सुनो, अगर कोई सहाबी की तौहीन करे तो क्या वो मुसलमान है? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर असहाबिकन नुजूम इख्तदैतुम का क्या माना हुआ? आप बताइए। सितारों के माने से किसी की पैरवी करो, वो तो जो हिदायत पा जाओगे। वो सही हदीस है कि झूठी हदीस है? सही हदीस है कि झूठी है? मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैं भी, आप यकीन करें न करें, मैं भी बहुत बिजी हूँ, मेरे पास बहुत वक्त कम है। आप झूठी हदीस पेश करके मुगालता तो कर रहे थे। आपको मुझसे बहस करनी है? नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ ना, आप बता नहीं रहे, मेरे से सवाल कर रहे हैं। आप इतने बड़े आलिम हैं, आप मुझे नहीं बता रहे बरेलवी कैसे बनते, आप मेरे से सवाल कर रहे हैं। कितनी शर्म की बात है बरेलवियों के लिए। मैं तो, अरे भाई एक बात बताओ, क्या मैं अच्छे से जानता हूँ तुम लोगों को? अरे अल्लाह बेहतर जानता है, मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे। मुझे कोई बरेलवी आज तक नहीं बताया कि बरेलवी कैसे बनते हैं। ये लोग बरेलवी बनते कैसे हैं? मैं सच में हकीकत में जानना चाहता हूँ कि लोग बरेलवी बनते कैसे हैं। हेलो, बरेलवी बनते कैसे हैं, ये कोई सवाल है क्या? हाँ, क्यों नहीं सवाल है? लोग देवबंदी बन जा रहे हैं, बरेलवी बन जा रहे, बोले सवाल नहीं है? अजीब सवाल है। अरे लोग मुर्तद बन जाते, हिंदू बन जाते, यहूदी बन जाते, तो पता चलता है कि इन्होंने कुरान हदीस का इनकार किया। तो बरेलवी लोग बनते हैं तो कैसे बनते हैं, वो जानना है मुझे। देखो सुनो, बरेलवी नाम किसका है? ये कोई अलग, कोई नया फिरका नहीं है, ये कोई अलग से नहीं बना हुआ है। हजरत मैं जानना चाह रहा हूँ बनते कैसे बरेलवी, वो क्या है आप वो बताइए ना, वजह बताइए क्या। जिस कलमा पढ़े तो मुसलमान बने, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े तो मुसलमान बना, ये जान गया। जिसने कलमे का इनकार किया वो काफिर हो गया, ये पता चला। तो बरेलवी कैसे बनते हो जानना है। जो इसका इनकार करेगा काफिर हो जाएगा। और बरेलवी हम उसे ही कहते हैं जो अल्लाह को माने, सारे रसूलों को माने, उसकी किताबों को माने, खुदा की जितनी खुदा ने नाजिल फरमाई है, और फरिश्तों को माने, और दिगर जो जरूरियात दीन उन सबको तो अगर इसको मानने से कोई बरेलवी बनता तो सबसे पहले अल्लाह के रसूल बरेलवी होते ना। अरे यार, अच्छा अल्लाह के रसूल पहले कि बरेली पहले कौन है? अरे आपने उसूल बताया ना कि जो इनको माने वो बरेलवी बनता है, तो फिर सबसे पहले अल्लाह के रसूल सहाबा आइम्मा होते ना। तुम मेरी बात सुन रहे कि तुम अपनी बात मनवा रहे? नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ। सवाल कर रहे हैं ना तुम। हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, तुम साहिल हो ना? हाँ तो वही जानना चाह रहा हूँ ना, मेरे को जवाब आपका समझ में नहीं आ रहा तो पूछ रहा हूँ ना मैं। अरे तो तुम मुझसे साहिल की हैसियत से बात करो ना। तुम तो खुद ही आलिम बन गए। मैं तो सवाल है ना, मुझे समझा रहे हजरत सवाल है ना कि अगर इस उसूल से होता तो क्या ये बरेलवी थे कि नहीं, सवाल है, आप गलत समझ रहे हैं। तुम अरे तो तुम मेरी बात तो सुनोगे पहले। हाँ बोलिए। सुनो, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि देखो, आपने कहा मुसलमान है, अल्लाह कुरान और हदीस को मानते हो, मुसलमान है, चलो ठीक है, वो मुसलमान है, ठीक है, मुसलमान है। फिर आया फिक़ह, हजरत मुज्तहिद आए, अइम्मा दीन आए,
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان میں سے کوئی بھی بریلوی نہیں تھا. کرے کسی کی بھی، جو شافعی کی کرے وہ شافعی ہوا، حنبلی کی کرے حنبلی ہوا، امام اعظم کی کرے حنفی ہوا. اس طرح کے 4 حصے میں یہ بیٹے مسلک کے اعتبار سے. ٹھیک ہے. اب ہم ہوئے حنفی، لیکن بعد میں یہ ہوا کہ وہابی آئے اور انہوں نے بھی اپنے آپ کو حنفی کہنا شروع کر دیا. تو ہم اپنی شناخت کے لیے ہم اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں. یعنی مطلب انگریزوں کے دور میں بریلوی بنے؟ جی، انگریزوں کے دور میں بریلوی پیدا ہوئے. کون بریلوی پیدا ہوئے؟ انگریزوں کے دور میں. ہاں، کب ہوئے؟ مطلب بریلوی کب ہوئے؟ جیسے بریلوی لوگ کب بنے؟ سنو، میں تمہاری نسل سے واقف ہوں. تم مجھ سے سوال کرنے کے لیے فون نہیں کیے ہو، مجھے سب پتا ہے. ارے اچھی تو آپ اچھی وضاحت کر رہے تھے، میں وہی جاننا چاہ رہا ہوں نا کہ بریلوی کب بنے. جیسے امام ابو حنیفہ کو ماننے والے حنفی کہلائے، تو یہ بریلوی کس کو کہا جائے؟ مطلب کیسے بنے وہ؟ امام احمد رضا کو ماننے والے کو کہا جائے گا نا. اچھا یہ بتاؤ بھائی تمہارا مسئلہ کیا ہے، یہ بتا دو تم مجھے پہلے. قرآن حدیث. پہلے آپ اپنا مسئلہ اپنا قرآن صحیح حدیث. قرآن صحیح حدیث. قرآن اور حدیث. قرآن کیا صحیح آپ حدیث. کام کرتے ہو جو قرآن میں اور حدیث میں ہے صحیح حدیث وہی کرتے ہو؟ ہاں بالکل. صحیح حدیث. قرآن صحیح حدیث وہی کرتے ہو بالکل. اب اچھا جب بتاؤ حدیث کس کو بولتے؟ حدیث کہتے ہیں خبر کو، کلام کو، بات کو، نئی چیز کو. ہاں کلام کو، بات کو، خبر کو، نئی چیز کو. ہاں یہ اور کیا ہے؟ ارے بول دیا نا، فیض خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین حدیث اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے. کلام کو بھی بولتے ہیں نا حدیث. قرآن کو بھی حدیث کا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے کہا. ہاں لیکن آپ نے بتایا نہیں نا کہ بریلوی آدمی بنے تو انگریزوں کے زمانے میں بنے نا. ارے پہلے یہ بتاؤ حدیث کاہے کو بولتے؟ حدیث کو مانتے نا تم؟ حدیث کلام کو بولتے ہیں، خبر کو بولتے ہیں، بس. اور نئی چیز کو اس کے معنی نئی چیز ہوتے ہیں. کس کا معنی نئی چیز ہوتا ہے؟ حدیث کا معنی. حدیث کا معنی نئی چیز ہوتا ہے. ہاں لغوی معنی لغت پڑھی جا کے پہلے. کہاں پہ لکھا ہے؟ حافظ ابن حجر نے بھی اس کا یہ معنی لکھے. کہاں پر ہے؟ ارے لغت پڑھی نا بھائی آپ. میرا سوال وہ نہیں ہے نا، میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ سمجھا رہے تھے کہ بریلوی لوگ کیسے بنتے ہیں، تو آپ بات میرے کو نام بتاؤ کون سی لغت میں ہے. ارے آپ کوئی بھی لغت دیکھیے نا بھائی. ارے نہیں، میرے کو کوئی شبھی نہیں دیکھنے کا ہے. لغت کا نام بتاؤ، کس لغت میں لکھا ہے، تصنیف کون ہے اس کا نام بتاؤ، اور کیا وہ لغت علماء کے نزدیک معتبر ہے. ہاں معتبر ہے. حافظ ابن حجر نے بھی بلوغ المرام میں یہی معنی بتایا ہے. حافظ ابن حجر کا ہے کیا؟ حافظ ابن حجر کا ہے کیا؟ آپ کیا کیل کال نکالیں گے؟ مجھے بتائیے نا بریلوی پھر کیسے ہوئے، کیسے بنے؟ اچھا سمجھا رہے تھے آپ اچھا سمجھا رہے تھے کہ امام مالک کو ماننے والے مالکی کہلائے، امام حنبل کو. احمد رضا کو ماننے والے بریلوی کیسے ہو گئے؟ امام احمد رضا تو خود بریلوی نہیں تھے. تم میرے سوال کا جواب سنیے نا. نہیں آپ اتنا گھبرا کیوں گئے؟ امام احمد رضا کو ماننے والے بریلوی کیسے ہوں گے جبکہ امام احمد رضا خود بریلوی نہیں تھے؟ ارے گھبرانے تم بتاؤ، پہلے بتاؤ. میں کیوں بتاؤں؟ سوال میرے نام بولو پہلے. میں سائل ہوں، جواب آپ کو دینا ہے تو الٹا آپ سائل بن جا رہے ہیں. ارے سائل میں نہیں بن رہا ہوں میں. تو پھر آپ بڑی اچھی سمجھا رہے تھے کہ امام مالک کو ماننے والے مالکی، امام شافعی کو ماننے والے شافعی، تو احمد رضا کو ماننے والے بریلوی کیسے ہو گئے؟ امام احمد رضا بریلوی تھوڑی تھے. امام احمد رضا کو ماننے والے رضی ہوں گے نا. ارے بریلوی وہی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کو ماننے والے ہی لوگ. ارے باپ رے. مگر بہت. ہاں ارے باپ رے. ہم حنفی ہیں. ارے باپ رے. ارے باپ رے. ہاں ارے یہ میرے کو جھٹکے آ رہی بات سن کے. یہ کیا ہو گیا؟ امام ابو حنیفہ کو ماننے والے حنفی، تو امام ابو حنیفہ کو ماننے والے بریلوی کیسے ہو جائیں گے؟ وہی بریلوی ہیں، وہی حنفی ہیں. جھٹکے آ رہا میرے کو، ایسا حجم نہیں بات. ہاں تمہارا انتقال ہو جائے گا، ٹینشن مت لو تم. فی الحال بتائیے نا کہ یہ امام ابو حنیفہ کو ماننے والوں کو شیعہ بھی بول سکتا ہوں نا پھر تو میں، جب بریلوی ہو سکتے تو. امام ابو حنیفہ کو ماننے والوں کو شیعہ بھی بول سکتا ہوں نا جب بریلوی ہو سکتے تو. تم کچھ بھی ہو جاؤ، ہم کو تمہارے نہیں کیسے؟ مطلب آپ تک بندی سے جوڑیں گے تو تک بندی تو کوئی جملہ بازی تو کوئی بھی کر سکتا نا. اور اچھا امام احمد رضا بریلوی تھے کیا؟ امام احمد رضا تو یہاں بریلوی کے رہنے والے تھے، بریلوی ہیں وہ. ارے بریلوی رہنے والے کی وجہ سے بریلوی ہو جاتا کوئی؟ ہاں. ارے تم کہاں؟ اچھا ایک بات بتائیے، اگر کوئی آدمی 5 جگہ رہتا ہے تو اس کو کیا کہیں گے آپ؟ میں ایک جگہ بھائی، جیسے اللہ کے رسول مکہ میں رہنے والے تھے، اللہ کے رسول مدینہ میں رہنے والے تھے. سنیے نا، اللہ کے رسول مکہ میں رہنے والے تھے، اللہ کے رسول مدینہ میں رہنے والے تھے.
تو آپ اللہ کے رسول کو کیا بولیں گے؟ مکی بولیں گے کہ مدینی؟ ہاں ہم مکی بھی بولتے ہیں اور مدنی بھی بولتے ہیں. ارے یار ایک بات بولو نا یار، آپ دو بات بول رہے ہو، چار بات بول رہے ہو، یہ کون سی بات ہوئی؟ 75 جگہ منہ مار کے فائدہ نہیں، ایک سوال پر قائم رہے اور اسی عنوان. دیکھیے آپ نے شروع میں بتایا تھا قرآن حدیث اس کو ماننے والے بریلوی، اور ابھی آپ بتا رہے ہو کہ بریلوی تو شہر کا نام ہے اور اس کو ماننے اس میں رہنے والوں کو بریلوی بولتے ہیں. تو آپ کی بات جھوٹی ہو گئی کہ قرآن حدیث کو ماننے والوں کو بریلوی کہتے ہیں. آپ نے تو بول دیا امام حیدر جگہ بریلوی تھے، بریلی میں رہتے تھے، تو بریلی میں رہنا کوئی قرآن حدیث تھوڑی ہے، وہ تو جگہ کا نام ہے، شہر کا نام ہے. دیکھیے میری بات، اور یہ ہم نے اپنے آپ کو بریلوی نہیں کہا، یہ ہمارے دشمنوں نے ہمیں جو ہے بریلوی کے نام سے یاد کرنا شروع کر دیا. ملفوظات میں شروع میں ہی لکھا ہے احمد رضا خان، شروع میں بریلوی ملفوظات میں جو لکھا ہے بریلوی، تو مطلب وہ آپ کے دشمنوں نے لکھا، تو ملفوظات احمد رضا خان کیے تھے. احمد رضا خان آپ کے دشمن ہے، نعوذ باللہ، آپ تو امام احمد رضا کے دشمن نکلے. بریلوی تو ملفوظات کے شروع میں ہی لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہے؟ ارے آپ کو بریلوی ملفوظات میں لکھا ہے، تو وہ لکھنے والے تو احمد رضا خان ہے، تو آپ کو کیا ہوا؟ آپ کے دشمن کے احمد رضا خان ہے. ارے سن ملفوظات کا مطلب سمجھتا بھی ہے؟ ملفوظات کس کو بولتے ہیں؟ ارے آپ نے کہا ہے کہ ہم کو دشمنوں نے کہا ہے بریلوی، تو ملفوظات میں لکھے نا، تو آپ دشمن ہے ملفوظات والے. ارے پیدل عقل کے پہلے پڑھ لے جا کے کتاب، اس کے بعد میں بحث کرنا. ملفوظات کس کو بولتے ہیں پتا بھی ہے تجھے؟ ارے آپ تو اصول یاد دلا رہا تھا، آپ نے بولے ہم کو دشمنوں نے بریلوی کہا، تو ملفوظات میں آپ کو بریلوی کہا گیا. وہی تو ملفوظات والے آپ کے دشمن ہیں، احمد رضا خان آپ کے دشمن ہیں. ارے سن تو صحیح، ملفوظات کس کو بولتے بتا تو. پھر وہ آپ بھاگ گئے. ساحل میں ہوں نا، ساحل آپ تھوڑی ہیں. ساحل کا جواب دیجیے. مجھے پتا ہے، مجھے بتائیے. نہیں اب تک آپ کی دو باتیں ہو گئی. ایک طرف بولتے ہو بریلوی اس کو کہتے ہیں قرآن حدیث کو مانے، ایک طرف کہتے ہو بریلوی اس کو کہتے ہو جو بریلی میں پیدا ہوئے. تو میں کس کو بات مانوں؟ چل کسی ایک بات پر بحث کر. اور میں کہیں کو بحث کروں؟ مجھے بحث نہیں کرنا، مجھے جاننا ہے بریلوی آدمی کیسے بنتا ہے. ابھی آپ نے دو اصول پیش کر دی نا، کون سا لوں؟ قرآن حدیث لوں کہ جگہ کا نام لوں؟ ساری سب پھنڈے میں ہمیں معلوم ہے. نہیں دیکھیے مولانا، اگر قرآن حدیث کو ماننے والے کو بریلوی کہتے ہیں تو اسے اہل حدیث کہنا پڑے گا. سمانا کیا ہے؟ مولانا آپ نے جو بات بتائی، آپ کا نام کیا ہے مولانا؟ قرآن شریف کی ایک آیت پڑھ رہا میں، اس کا معنی بتا دیں، سمجھ میں آ جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اس کا اے مومنو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اولی الامر کی. اور پھر ایک آیت اور ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے لوگو اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی اور اپنے اعمال برباد مت کرو. اور ایک آیت میں پڑھتا ہوں ابھی، کمثل الحمار ویحمل اسفارا. اس کا معنی کیا ہوا؟ سن پہلے میری بات سن. کمثل الحمار ویحمل اسفارا، اس کا معنی کیا ہوا مولانا؟ میں کیا بول رہا؟ آپ پتا جاتا نہیں، مطلب آپ زبردستی 2-4-5 آیت ہے تمہارے یہاں، مجھے بتاؤ. نہیں مجھے اس آیت کا معنی بتائی نا. کمثل الحمار ویحمل اسفارا، اس سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو آپ؟ معنی پوچھ رہا ہوں نا مولانا، کچھ بھی ثابت نہیں کر رہا ہوں. آپ غلط معنی کچھ بھی لے لیتے ہیں. ارے معنی پوچھ کے تم کیا ثابت کرنا نہیں جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی 2-4 آیتیں یاد تھی یا واقعی عربی آتی ہے. آپ میرے سے پوچھے تھے اس کا معنی بتاؤ، اس کا معنی بتاؤ. کمثل الحمار ویحمل اسفارا، اس کا معنی کیا ہوا؟ تم پہلے میرے سوال کا جواب دو. پھر میں نے آپ کو جواب دے دیا نا، میں نے معنی بتا دیا نا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اس کا معنی بتایا. پھر میں نے ایک آیت بتایا، اس کا بھی معنی بتایا. لیکن آپ میری آیت کا معنی نہیں بتا رہے نا، آپ کو آتی نہیں کیا؟ اولو الامر سے کون لوگ مراد ہیں؟ اولو الامر سے کون لوگ مراد ہیں؟ امیر المومنین یزید رحمۃ اللہ علیہ بھی مراد ہے. ہاں، کیا علماء مراد نہیں ہے؟ ہاں سب ہے، لیکن اس میں امیر المومنین یزید رحمۃ اللہ علیہ بھی مراد ہے. جب علماء مراد ہیں اس میں، جب علماء مراد ہیں، نہیں تو میں جواب دے رہا ہوں نا. امیر المومنین یزید رحمۃ اللہ علیہ بھی مراد ہیں اس میں، تو آپ ان کو لیتے ہیں. استغفر اللہ. یزید کا رحمۃ اللہ علیہ تمہارے لیے؟ ہاں بالکل. جب حضرت حسین انہیں امیر المومنین کہہ رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں کہہ سکتے؟ استغفر اللہ. یزید تمہارے لیے رحمۃ اللہ علیہ ہے. یہ تو شیعہ والی بات کر رہے ہیں آپ. شیعہ ایسا کرتے ہیں، کوئی اہل سنت تھوڑی کرتے. یزید کیا ہے تمہارے نزدیک؟ امیر المومنین یزید رحمۃ اللہ علیہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا. رکھو تم فون، مجھ سے تم بات بالکل مت کرو. ایسے فیلنگ تو شیعہ لوگ دیتے ہیں، مطلب بریلوی بننے کے لیے شیعہ بننا پڑتا ہے.
ارے جو یزید کا مقلد ہو، جو یزید کا محب ہو، یقیناً وہ گستاخی حسین ہے، گستاخی اہل سنت۔ حضرت حسین تو بولے، ارے حضرت حسین نے بولے امیر المومنین یزید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حسین سے بات قطعی طور پر نہیں کرنا چاہتا رکھ، اور تحریری بحث کر لے، سمجھ گیا؟ رکھ رہا ہوں کون مولانا حضرت حسین نے کہا ہے امیر المومنین یزید رحمۃ اللہ علیہ،